الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة فأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ الحمدللہ محرم الحرام کا متبرک اور مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ نواسۂ رسول سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے علاوہ بھی یہ مہینہ بڑی فضیلت اور برکت رکھتا ہے، یعنی اس واقعے سے تو اس کو نسبت ہے ہی، لیکن یہ مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ کفار بھی حالت کفر میں اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے، لیکن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد، شہادت کے بعد، خاص طور پہ محرم کو شہدائے کربلا کی حیثیت سے، ان کی نسبت سے زیادہ جانا شروع ہو گیا، اور یہ واقعات تسلسل سے سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے، مورخین نے لکھے ہیں اور بیان ہوتے رہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے محرکات اور واقع شہادت کو مستند روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ہمارے بچوں کو، ینگ جنریشن کو خاص طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر یہ کیا معرکہ تھا، کیا وجوہات تھیں، کس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے خاندان کو قربان فرمایا، اس کے پیچھے کون کون سی حکمتیں، کون کون سی ایسی وجوہات تھیں جس کی بنا پر آپ نے سب کچھ چھوڑ کر میدان کربلا میں تشریف لانا منظور فرمایا۔ یہ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو ولی عہد کے طور پر یزید تخت نشین ہوا، اور اس میں مورخین کا بالکل اتفاق ہے، کسی نے اس میں انکار نہیں کیا کہ وہ فسق و فجور میں بہت زیادہ معروف تھا، شرابیں پینا، عورتوں کی طرف میلان اور کچھ اور گناہ جن میں وہ مشغول تھا، یہ بڑے معروف تھے۔ جب یہ ولی عہد بنا، اس نے تخت سنبھالا، تو اسے سب سے بڑا خطرہ جو اس وقت 3 شخصیات بڑی تھیں، ایک بلکہ 4 کہہ لیں کہ ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب سے اہم شخصیت تھی، دوسرے ابن عباس، تیسرے عبداللہ بن زبیر، اور چوتھے عبد الرحمن بن ابو بکر۔ یہ 4 شخصیات ایسی تھیں جو مدینہ منورہ میں تھیں، اور اس کو خوف تھا کہ اگر ان 4 نے میری فوری طور پہ بیعت، پھر یہ ہو سکتا ہے کبھی بھی لوگ ان کی بیعت کر لیں اور میرا یہ تمام معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے اور میری حکومت ہاتھ سے جاتی رہے۔ لہذا اس نے ولید بن عقبہ جو اس وقت مدینے کا گورنر تھا، اس کو پیغام بھیجا، اطلاع بھیجی کہ والد کا انتقال ہو گیا اور میں ولی عہد بن چکا ہوں، اور تم فوراً سے پیشتر ان نفوس قدسیہ سے میری بیعت لو اور ان کو کہیں نکلنے مت دینا۔ اس نے فوراً ان نفوس قدسیہ کے پاس پیغام پہنچایا کہ میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تو معاملہ فوراً ہی سمجھ گئے تھے، آپ مکۃ المکرمہ کی طرف ہجرت فرما گئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تو آپ کو کہا گیا کہ آپ تھوڑا سا احتیاط سے جائیے، ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچائے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ گئے اور اس نے آپ کی حسب توقع یزید کی بیعت کی دعوت دی۔ آپ نے ایک دن سوچنے کا ٹائم لیا اور آپ واپس تشریف لائے، اور ہم مشاورت سے یہی بات طے پائی کہ اس فاسق و فاجر کی اطاعت، اس کی بیعت کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے، لہذا یہ خاندان رسالت آج رات ہی مکۃ المکرمہ کی طرف ہجرت کر جائے گا۔ لہذا جب سب سو گئے تو تہجد کے وقت میں، جو خاص ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، سحر کا ٹائم تھا، اس میں یہ خاندان رسالت یہ تو ساری رات جاگی رہے،
اور اس وقت انہوں نے خاص طور پہ کوچ کا پروگرام بنایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، روضہ اطہر پر حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی کہ نانا جان ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے اور اب مجھے مکۃ المکرمہ کی طرف جانا ہے، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ اور اشک بار آنسو آنکھوں کے ساتھ آپ مکے کی طرف روانہ ہو گئے اور راتوں رات آپ مکے میں پہنچے۔ جب آپ وہاں پہنچ گئے تو یزید نے مکے پر اپنا ایک لشکر بھیجا تاکہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امام حسین کا ساتھ کچھ معاملہ کیا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ وہاں معرکہ ہوا، عبداللہ ابن زبیر نے اس جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ابھی ایک طرف رہے اور یزیدی لشکر کو شکست ہوئی اور یہ واپس چلا گیا۔ تو اب یہ اس سے جو مکے کے لوگ تھے ان کا اور حوصلہ افزائی ہوئی یزید کے خلاف اور یزید کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کوفہ سے بہت سارے خطوط آئے کوفیوں کے کہ آپ یہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے اور یہ اس وقت زبردستی تخت نشین ہو چکا ہے اور ہم میں سے بہت سے اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو آپ فوراً سے پیشتر آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ یہاں پر آ کے ہم سے بیعت لے کر اس کے خلاف کچھ معاملہ کیجیے۔ ایک عرضی آئی، دوسرا خط، تیسرا خط، چوتھا خط، حتیٰ کہ جب بعض خطوط میں یہاں تک جملے لکھ دیے گئے کہ اگر آپ نہیں تشریف لائے تو میدان محشر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے گرفت کا سامان پیدا کر دیں گے کہ ہم نے نواز رسول کی خدمت میں اپنی وفاداریاں پیش کی لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے باہم مشاورت کی کہ اس میں کیا معاملہ کرنا چاہیے، تو اکثر نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ یہ کوفی جو ہیں ان کی بے وفائی بڑی معروف ہے، مشہور ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پہ تشریف لے کر جائیں اور یہ آپ کے ساتھ چھوڑ دیں اور بھاگ جائیں، تو پھر آپ کے لیے اور خاندان رسالت کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ بعض نے کہا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو عورتوں بچوں کو نہ لے کر جائیں، آپ چلے جائیں، چند رفقا کو ساتھ لیں اور آپ جا کر وہاں پہ دیکھیں، بات چیت کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے جو فیصلہ کیا تھا کہ مجھے جانا چاہیے، اس میں ایک تو یہی تھا کہ آپ کے دل میں خوف خدا تھا کہ اگر میں نہ جاؤں اور میدان معاشر میں میرے نانا جان مجھ سے یہ کہیں کہ جب میری امت مشکل میں تھی ایک فاسق و فاجر شخص ان پر مسلط تھا اور لوگ اس سے نجات بھی چاہتے تھے اور آپ کو پکارا گیا تو آپ نے کیوں مدد نہیں کی؟ تو اس لیے یہ خوف اتنا آپ کے دل میں جاں ہو گیا کہ آپ نے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جب سمجھایا گیا تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پہلے جائیں اور کوفیوں سے میرے نام پر بیعت لیں، یعنی میرے وکیل بن کر جائیں، اور پھر مجھے آپ بتائیے گا کہ واقعی وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور یزید کے خلاف وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں گے تو میں آتا ہوں، ورنہ پھر میں ٹھیک ہے رک جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل یقیناً لڑنے تو گئے نہیں تھے، تو آپ ایک دو رفقا کے ساتھ اور اپنے دو بیٹوں کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے ہی تھے، ایک محمد تھے، ایک ابراہیم، بعض نے کہا عبداللہ ابراہیم تھے، انہیں لے کر آپ کوفہ چلے گئے۔ جب آپ کوفہ پہنچے اور آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا خط دکھایا کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے، تو واقعی بڑا جوش تھا اور پہلے ہی دن تقریباً 14,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب یہ صورتحال دیکھی تو امام مسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے فوراً ایک لیٹر لکھوایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا کہ آپ فوراً سے پیشتر یہاں پر آئیے، حالات بہت سازگار ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ بالکل لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ بالکل دیر نہ کریں۔ یہاں یہ خط روانہ ہوا تو اس وقت یہ کوفے کے گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے اور اہل بیت سے بہت زیادہ محبت اور پیار فرماتے تھے۔ آپ نے جب مسلم بن عقیل کو بیعت کرتے ہوئے دیکھا تو تھے تو یہ یزید کی طرف سے گورنر، لیکن صحابی تھے، اہل بیت سے محبت فرماتے تھے، تو آپ نے کوئی تعارض نہ فرمایا، ان کو روکا نہیں۔ تو جو یزید کے وفادار تھے وہاں پر، انہوں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت فوراً یزید کے دربار تک پہنچائی کہ یہ تو روک ہی نہیں رہے اور اگر اسی طریقے سے تیزی کے ساتھ
لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرا ساتھ دینے والا ایک بھی کوفے میں نہیں ہوگا۔ تو یزید نے فوراً عبداللہ بن زیاد کو، جو ابن زیاد کے نام سے معروف ہے اور بڑا ہی فاسق و فاجر اور اہل بیت سے بہت بغض اور دشمنی رکھنے والا شخص تھا، اور اس وقت یہ بصرہ کا حاکم تھا، اسے آفر کی کہ اگر تو جا کر اس فتنے کو دبائے تو میں تجھے کوفے کی گورنری بھی دے دوں گا، بصرہ کا بھی حاکم رہے اور کوفے کا بھی رہے، لیکن جا کے اس فتنے کو دبا دے۔ اس نے فوراً اپنے بھائی کو اپنا وکیل بنایا، اپنا نائب بنا کے وہاں چھوڑا، اور فوراً وہ راتوں رات کوفہ پہنچ گیا، اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جاننے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ بالکل ایسا لباس پہنا جیسے عربوں کا ہوتا ہے، حجازی لوگ پہنتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو اہل حجاز کہا جاتا ہے، تو حجازی لباس میں اندر داخل ہوا اور کپڑا اس طرح آگے ڈال لیا اور شہر کے اندر رات میں داخل ہوا۔ اب چونکہ کوفی لوگ انتظار کر رہے تھے کہ شاید ابن رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لانے والے ہیں اور یہی امام حسین ہیں، تو ان سب نے اس کے فوراً ہاتھ چومنے شروع کر دیے، اس کا والہانہ استقبال کرنا شروع کر دیا، اور اس نے بھی بتایا نہیں کہ میں کون ہوں، بس منہ ڈھک کے رکھا، رات میں آیا تھا، اندھیرے ہوتے تھے گلیوں کے اندر، اتنی روشنی نہیں تھی، تو وہ اس کا استقبال والہانہ کرتے رہے، اور دلی دل میں یہ خیال لاتا رہا کہ یقیناً امام حسین کی ایک پاور یہاں بن چکی ہے، حتیٰ کہ یہ چلتا چلتا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کے پاس پہنچا۔ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھا کہ امام حسین ہی ہیں، تو انہوں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اوپر سے کھڑے ہو کر کہا کہ اے ابن رسول، میری محبت آپ کے ساتھ ہے، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں کوفیوں کو جانتا ہوں، اگر آپ یہاں قیام فرمائیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ کچھ دیر بعد ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ فوراً واپس چلے جائیں۔ اب نیچے ابن زیاد، اس نے کپڑا ہٹا دیا اور کہا کہ دروازہ کھولو فوراً، مجھے یزید نے بھیجا۔ یزید کا لیٹر دکھایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً معزول کیا، اور اس نے فوراً مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر شخص تھے، ہانی ان کا نام تھا، ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے، ہانی بن عروہ ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اس نے کسی بڑی ترکیب کے ساتھ، کیونکہ وقت بھی کم ہے تو میں قلیل تھوڑا سا واقعہ کر کے عرض کرتا ہوں، کہ کسی طریقے سے اس نے تصدیق کروائی کہ واقعی مسلم بن عقیل وہاں ہیں، اور پھر اس نے اپنے آدمی بھیج کر آپ کو گرفتار کروایا۔ ویسے تو آپ گرفتار نہ ہوئے، جب یزیدی آئے تو آپ نے بڑا مقابلہ کیا، تو اس نے دوسری چال یہ چلی کہ یہ پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ کر آرام سے گفتگو کریں گے تو اس سے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، تو آپ ہم سے جنگ نہ کریں، کیونکہ خاندان رسالت سے مقابلہ کرنا یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ایسے خاندان کے تربیت یافتہ تھے کہ جو ان کے سامنے آتا تھا دشمن تو اس کو ایسے کاٹ کے رکھ دیتے تھے جیسے گاجر اور مولی کو کاٹ دیتے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک مومن ہے، اور مومن بڑا سادہ لو ہوتا ہے، سادہ دل والا ہوتا ہے، آپ نے اس کے پیغام کو امن کا پیغام سمجھتے ہوئے قبول فرمایا اور آپ تشریف لے گئے، اور جانے سے پہلے اپنے دونوں بچوں کو وہاں کے قاضی تھے، قاضی شرح، ان کے پاس رکھوا دیا اور آپ تشریف لے گئے۔ اس نے اپنے محل کے دروازوں کے پیچھے آدمی کھڑے کیے ہوئے تھے، جیسے ہی آپ داخل ہوئے انہوں نے اچانک وار کیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ بچوں کو تلاش کیا گیا اور بچوں کو بھی بے دردی سے ان کی گردنیں کاٹ دی گئی۔ اور یہ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ابن زیاد سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت ایک روایت کے مطابق کم و بیش 40,000 کوفیوں نے آپ سے بیعت کر لی تھی، 40,000 نے۔ لیکن جب آپ چلے تو ابن زیاد کا اتنا خوف تھا، اور ایک روایت کے مطابق اس نے ایک واز کیا کہ اگر کسی نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو تم جانتے ہو کہ اہل بیت سے میری اور میرے باپ کی دشمنی کتنی شدید تھی، اور میرے باپ نے بصرہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والے کسی کو نہیں چھوڑا، تو تمہاری عورتیں بھی بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اور تمہاری گردنیں کاٹ کے تمہارے سروں کو کوفے کے چوک میں لٹکایا جائے گا۔ تو لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ جب مسلم بن عقیل چلے تو آپ کے ساتھ صرف اس وقت 1200 آدمی تھے، اور جب آپ نے مسجد میں آ کے نماز پڑھی تو آپ کی جماعت میں 500 آدمی تھے،
اور جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے ایک بھی نہیں تھا، سارے کے سارے آپ کے پاس سے بھاگ گئے. اسی لیے کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، کہ کوفی وفا نہیں کرتا. یہ سب کے سب بھاگ گئے اور آپ اکیلے گئے اور مقام شہادت حاصل کیا. جب مسلم نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار ہوا اور آپ زمین پہ تشریف لائے تو اس وقت آپ کی زبان حق ترجمان سے نکلا کہ کاش کوئی میرے بھائی حسین کو یہ بتا دے کہ مجھے شہید کر دیا گیا. اب چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ابھی کوئی اطلاع پہنچی نہیں تھی تو آپ کے پاس وہ لیٹر پہنچا مسلم نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ فوراً تشریف لائیں، حالات بڑے سازگار ہیں. تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک عزیمت اور ایک رخصت. عزیمت کا مطلب تو یہ ہے، پہلے رخصت کا سمجھ لیں کہ بعض اوقات شرعی احکام اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں رعایت کا پہلو ہوتا ہے، نرمی کا پہلو ہوتا ہے. اگر آدمی چاہے تو اس نرمی کو اختیار کر لے اور اس شرعی حکم سے وقتی طور پہ پیچھے ہو جائے، اس کو رخصت کہتے ہیں. جیسے کوئی شخص ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں درد ہوتا ہے تو اجازت دے دی گئی بیٹھ کے پڑھ لو. اب اگر وہ بیٹھ کے نہ پڑھے کہ میں کھڑو کر پڑھوں گا تو ہم کہیں گے یہ عزیمت پر عمل ہے، اور اگر وہ بیٹھ کے پڑھ لے تو کہا جائے گا یہ رخصت پر عمل ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو راستے تھے، ایک عزیمت کا جو مشقت والا تھا، آپ اگر نکلتے جا کے یزید سے مقابلہ بھی ہوتا، جنگ بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا، اور ایک رخصت کا معاملہ تھا کہ یزیدی لشکر بہت بڑے تھے، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس حکومت تھی، تو اس میں آدمی شہید بھی ہو سکتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے خواص کا راستہ اختیار کیا، اور وہ وہی راستہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسان نکلتا ہے تو پھر رخصت کو نہیں دیکھتا، وہ عزیمت کو دیکھتا ہے. تو لہٰذا اب اتمام حجت ہو چکا تھا، آپ کے پاس لیٹر آ چکے تھے، مسلم عقیل کی طرف سے تصدیق ہو چکی تھی کہ آپ تشریف لائیے، اور تقریباً 14,000 نے تو پہلے دن مجھ سے بیعت کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ تشریف لائیں گے تو پورا کوفہ آپ کے ساتھ ہوگا. آپ صرف 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ اپنے گھر سے روانہ ہوئے. تو ایک تو یہ وجہ آپ کے سامنے آ گئی کہ امام حسین کوئی حکومت کے لالچ میں نہیں نکلے تھے. یہ تو ایک بالکل احمقانہ سی بات ہوگی کہ کوئی یہ کہے کہ امام حسین حکومت یا خلافت کے لالچ میں باہر نکلے تھے، اس لیے کہ یہ تو وہ شہزادے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بشارت عطا فرمائی تھی کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جن کو اللہ کے نبی جنت کے نوجوانوں کی سرداری اللہ کے حکم سے عطا فرما دے، وہ دنیاوی عارضی دولت اور حکومت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے گا؟ اور پھر اگر آپ چاہتے تو ایک بڑا لشکر جرار جمع کر کے جا سکتے تھے. صرف 72 نفوس قدسیہ جن میں گھر کی خواتین بھی ہیں، انہیں لے کر آپ کوفہ پہنچ رہے ہیں، اور آپ نے سفر اختیار فرمایا. تو ایک تو یہ عزیمت پر عمل تھا، دوسرا احساس ذمہ داری تھی، تیسرا میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں اور جو اہم بات ہے اور ایک راز ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما حالت بچپن میں تھے تو یہ معتبر کتب میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ران پر امام حسین کو اور ایک ران پہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا تھا. ابراہیم مسلم چھوٹے سے تھے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ یا تو اپنے نواسے کو اختیار کر لیں یا اپنے بیٹے کو، کوئی ایک دنیا سے ضرور جائے گا. تو میں نے اپنے بیٹے اپنے اس نواسے کو اختیار کیا، اور اپنے بیٹے کو میں نے کہا کہ میں نواسے کو اختیار کرتا ہوں، بیٹے کو چھوڑتا ہوں. تو ابراہیم کا کچھ عرصے بعد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. لیکن ساتھ ساتھ سرکار نے فرمایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو بھی انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کرے گی. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار نے ایک مٹی دی اور کہا کہ یہ اپنے کسی شیشی وغیرہ میں ڈال لینا، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ جانا کہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا گیا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ کے واقعات آپ کی بچپن سے مشہور ہو گئے تھے. سرکار نے بشارت دے دی تھی کہ میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا. اور تہذیب و تہذیب اٹھا کے آپ پڑھ لیجئے، بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے صراحتاً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے اس بیٹے کو
قریش کے آوارہ گرد نوجوان شہید کریں گے. اور یہی ہوا. سن 60 سن ہجری میں یہ یزید حاکم بنا ہے. سن 61 سن ہجری جب آیا ہے، 1 سال تقریباً اس میں نکلا کہ آپ مدینے سے مکے آئے، پھر 6-7 مہینے وہاں ٹھہرے. سن 61 ہجری کا مطلب سن 60 ہجری کا اختتام تھا اور 61 ہجری کی ابتدا تھی سمجھ لیں. تو ذوالحجہ کا مہینہ تھا. 3 ذوالحجہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے ہیں. تو اب راز یہی ہے کہ آپ کو تو بچپن سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو شہید ہونا ہے. حتیٰ کہ امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتائے میدان کربلا ہے. تو آپ رونے لگے اور خیمے سے باہر آ کے آپ نے فرمایا کہ میری اولاد کو اس مقام پر شہید کیا جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا. تو یعنی اتنی معروف چیز تھی. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ اب عمر کا وہ حصہ آ چکا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بچپن میں دی گئی خبر کی باقاعدہ ایک عملی شکل نظر آنے والی ہے. وہ کیسے رکتے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر روکنا ہی مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا رب کریم اس کی شہادت کا معاملہ ختم فرما دے، میرے بچے کو کوئی بے دردی سے شہید نہ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو شہادت اس طرح بے دردی سے نہ مارا جائے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتی لیکن کسی نے دعا نہیں کی، اس لیے کہ وہ خاندان رسالت اللہ کی رضا پر راضی تھا کہ اگر اللہ کا ازلی فیصلہ ہی یہ ہے کہ ہمارا خاندان میدان کربلا میں اپنی جانیں قربان کر کے قیامت تک کے لیے ایک عظیم دین کے لیے قربانی کی مثال پیش کرنے کے لیے منتخب ہو چکا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں دعا کرنے والے. ٹھیک ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے، اب وہاں پر مجھے جا کر اپنی جان اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق قربان کرنی ہی ہے. تو گویا کہ رضا الہی کی تکمیل کے لیے آپ نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش فرما دیا. آپ راستے میں جا رہے تھے تو اطلاع مل گئی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. آپ تھوڑا سا اور آگے گئے تو یزید نے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے تو دشمن تھے بعد میں دوست بنے، ان کو 10,000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا، بلکہ یہ بھیجا ابن زیاد نے اور کہا کہ فوراً گرفتار کرو ان کو میرے پاس لے کر آؤ. وہ پہنچ گیا اور اس نے امام علی مقام کو بڑی عزت کرتا تھا، اہل بیت سے محبت کرتا تھا. اس نے کہا کہ دیکھیں میں مجبور ہوں کہ میں آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہوں لیکن میں بڑا مجبور ہوں، آپ میرے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلیے. امام حسین نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کے پاس جاؤں گا، مجھے پتا ہے اس کی نیت کیا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں. اتنے میں عمر بن سعد ایک اور شخص تھا جس کو ابن زیاد نے حکومت کا لالچ دیا کہ میں تجھے رے کی حکومت دے دوں گا، علاقہ تھا، تو جا. یہ حر نے اتنی دیر کیسے لگائی ہے؟ یقیناً وہ امام حسین کی تعظیم کر رہا ہے، تم فوراً جاؤ اور کوئی بات سننا نہیں، بس امام حسین کو تم نے گرفتار کرنا. تو وہ بھی ایک لشکر جرار لے کر اس مقام پر آ گیا. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے پھر سوچنے کا وقت مانگا اور آپ نے ایک میدان میں خیمے قائم فرمائے. اور جب وہاں پہ لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ کون سا مقام ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میدان کربلا ہے. ایک روایت کے مطابق پہلی محرم تھی اور ایک روایت کے مطابق دوسری محرم تھی جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس میدان میں خیمے قائم فرمائے. لیکن یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چلا یہ میدان کربلا ہے تو آپ نے فرمایا بس ہمارے شہادت گاہ بھی یہی ہے. اس رات آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو چلے جاؤ، مجھے ان کے تیور خطرناک نظر آ رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ حملہ کریں اور تم سب اس میں کام آ جاؤ. ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، میں یہاں پہ ٹھہرتا ہوں. لیکن سب خاندان والوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں، ہم آپ کے لیے جانیں قربان کر دیں گے. اسی تمام پس و پیش کے اندر تقریباً 7 دن مزید گزرے اور 9 محرم الحرام کا دن آیا. 9 محرم الحرام اسی بات چیت میں گفتگو میں. تو جب یہ اتنا لمبا عرصہ گزرا تو پھر اور ان کو تشویش ہوئی، ابن زیاد وغیرہ کو انہوں نے مزید لشکر بھیجا اور شمر ایک کمبخت تھا بہت، وہ بھی اس لشکر میں موجود تھا. اور اس نے آ کے مشاورت کی اور طے یہ پایا
کہ نہر فرات پہ 500 سوار کھڑے کر دیے جائیں، خاندان رسالت کو ایک قطرہ پانی نہیں ملنا چاہیے. اور یہ پانی بند ہونے کا واقعہ 3 دن تک رہا. 3 دن تک آپ لوگوں کا پانی بند رہا، حتیٰ کہ 9 محرم الحرام آیا اور اس میں باقاعدہ پھر جنگ کا آغاز ہونا تھا. لہذا جب 10ویں کا دن آیا ہے 10 محرم الحرام، جس میں خاندان کے اکثر لوگ شہید ہونے تھے، تو اس میں پھر یہ طے ہو چکا تھا کہ اب کل تو جنگ ہونی. اس رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے یزیدیوں کے لشکر سے کہا کہ مجھے ایک رات کم از کم ہمیں سکون سے عبادت کرنے دو، اس میں رات پہ حملہ نہ کرنا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے مناجات کروں. ان کے دل میں خیال آیا کہ ٹھیک ہے آپ کریں. وہ پوری رات آپ نے اللہ سے مناجات کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے گزاری، اور رات میں پھر اپنے خاندان والوں سے خطاب فرمایا کہ دیکھو ابھی بھی موقع ہے، اگر تم چاہو تو 2 کر کے ادھر ادھر نکل جاؤ، رات کا اندھیرا ہے تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا، قریبی گاؤں میں جانا اور وہاں سے اپنے گھروں کو چلے جانا، تم مجھے یہاں پہ اکیلا چھوڑ دو. کسی نے بھی جانے کا اقرار نہ کیا، اور ہر ایک نے کہا کہ ہم دین کے نام پہ اپنی جانیں قربان کریں گے. لہذا جب صبح ہوئی اور مارکے کا آغاز ہوا تو پیر در پہ خاندان رسالت کے افراد شہید ہوتے چلے گئے. پہلے دیگر افراد جو محبت کرنے والے تھے، پھر خاندان رسالت، اور پھر خاص طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر والوں میں سے علی اکبر آگے بڑھے. علی اکبر جوان تھے، ماشاءاللہ بڑے خوبرو جوان تھے، اور ان کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھی. بڑے خوبصورت نوجوان تھے. آپ گھوڑے پر بیٹھے، تلوار لگائی. پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں. کہا کہ نہیں بابا جان، جس کا بیٹا جوان ہو تو باپ کیوں جائے گا، میں جاتا ہوں. اس وقت حضرت امام حسین کی تاریخ کے مطابق جو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، عمر مبارکہ تھی 56 سال 5 ماہ 5 دن. اور وہ لکھتے ہیں کہ ایک بال بھی آپ کا سفید نہیں ہوا تھا، ایک بال بھی سفید نہیں تھا، ایسے خوبرو جوان نظر آتے تھے. بیٹا گیا اور جا کے حملہ کیا، اور زبردست حملہ کیا. ایسا حملہ کیا کہ جس طرف جاتے تھے صفے کے صفے الٹ دیتے تھے، اور کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سامنے آئے. جو سامنے آیا اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا. تو اب یہ ابن زیاد اور یہ عمر بھی یہ عروہ بن سعد یہ سب بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کریں. اب ابن زیاد تو خیر اپنے وہاں سے کمانڈ کر رہا تھا، کوفہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، یہاں شمر تھا اور عروہ یہ ابن سعد تھا. تو طے یہ ہوا کہ کہا کہ چاروں طرف سے حملہ کرو، اس کو گھیر لو. اس نوجوان کو اگر ایک ایک کر کے آتے رہے تو پورا لشکر بھی اگر آ جائے گا تو یہ قابو میں آنے والا نہیں. چاروں طرف سے حملہ ہوا. حضرت نے ایسا حملہ کیا کہ جتنے آتے تھے سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا کرتے تھے. زبردست قسم کا معرکہ ہوا. لیکن 3 دن سے حلق میں ایک قطرہ پانی نہیں پہنچ رہا ہے، تو پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو گئے اور واپس والد صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو پھر دیکھیں میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک روایت کے مطابق اپنی انگوٹھی ان کے منہ میں رکھی تو سیرابی آ گئی، اور ایک روایت کے مطابق اپنی سوکھی زبان ان کے منہ میں رکھی تو ان کو تراوٹ حاصل ہو گئی. اور پھر آپ گئے اور پھر حملہ کیا. لیکن اب کی دفعہ ظالموں نے چاروں طرف سے تیر برسائے، بزدلوں نے پتھر مارے دور سے. اب اندازہ کریں کہ خاندان رسالت کا ایک چشمہ چراغ جس کی شکل مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہوئی ہو، اور وہ نوجوان خوبرو نوجوان کھڑا ہو اور چاروں طرف سے پتھر مارے جا رہے ہوں اور تیر برسائے جا رہے ہوں، کتنا دردناک منظر ہوگا آپ اندازہ کریں. اگر کوئی پاگل کو بھی پتھر مار رہا ہوتا ہے تو ہمارا دل پسیج جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں یار ایسا نہ کرو، بیچارے کیوں مار رہے ہو، اس کی ٹانگ دیکھو لنگڑا کے چل رہا ہے. اور یہاں پر آل رسول پہ حملہ کیا جا رہا ہے. کوئی پتھر یہاں آ کے لگتا ہوگا، کوئی ناک پہ آ کے لگتا ہوگا، کوئی ہونٹوں پہ لگتا ہوگا، کوئی کندھے پہ لگتا ہوگا، کوئی سینے پہ آ کے لگتا ہوگا. آپ اندازہ کریں کہ بغض، کینہ اور بدبختی کا عالم کیا تھا کہ ان کے ہاتھ رک نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ شہزادے زمین پہ تشریف لے آئے. اور ان ظالموں نے آگے بڑھ کے تلواروں کے ایسے وار کیے کہ جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا. اور آپ کی زبان سے یا ابتاہ نکلا ہے میرے والد. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. اچھا، اور وہاں پہ میدان میں فقہاء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا کہ گرد اتنی تھی کہ امام حسین کے آگے اتنی گرد چھا گئی تھی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا آگے کیا ہو رہا ہے. اب جب بیٹے کی پکار سنی تو پھر آپ آگے بڑھے اور جو 2-4 قریب تھے ان کے سر قلم کیے
اور بیٹے کو اٹھا کر، جوان بیٹے کو خیمے تک لے کر آئے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک چھوٹا سا بچہ اگر گھر میں پیدا ہو کے مر جائے تو کتنا صدمہ اور افسوس ہوتا ہے۔ اگر لڑکا ہو تو اور زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ بچی بھی بہت پیاری ہوتی ہے، کہ لڑکا مرے تو۔ اور ایک بیٹا جس کو 18-19 سال تک جوان کیا ہو، بالکل جوان بیٹا، اور اسے سے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہو کہ یہاں زخم ادھر زخم، کوئی جسم کا حصہ نہ چھوڑا ہو کہ جہاں زخم نہ ہو گئے ہوں، تو اس باپ کے دل کے درد کا عالم کیا ہوگا۔ لہذا مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ اس کو لے کر آئے ایک بھی بال سفید نہیں تھا، لیکن اتنا صدمے سے نڈھال ہوئے کہ جب آپ ان کو لٹا کر انہوں نے دم توڑا ہے آپ کے ہاتھ میں، اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے دم توڑا ہے، تو آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اتنا صدمہ، اتنا غم تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ خیمے میں گئے، اب بیویاں جو تھیں صبر و تحمل کے پہاڑ تھے، انہوں نے اس موت پر، اس شہادت کے اوپر بڑا صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا عندیہ دیا۔ تو بی بی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے کہا کہ یہ ظالم ایسے ہیں کہ انہوں نے پانی بند کر رکھا ہے، یہ چھوٹے علی اصغر ہیں، بالکل دودھ شیر خوار بچے تھے، ان کو لے کر جائیں اور کم از کم اس بچے کے لیے آپ پانی مانگ لیں ان سے کہ یہ اس بچے کو تو پانی پلا دیں۔ یہ ظالم ہیں ٹھیک ہے، لیکن شاید اس بچے کو دیکھ کر کم از کم اس بچے کے لیے تھوڑا بہت پانی دے دیں۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، اب زبان نکالتے تھے، پیاس کی وجہ سے روتے تھے، بلکتے تھے، نہ ماں کے دودھ اتر رہا ہے بھوک اور پیاس کی کمی کی بنا پر، اور نہ پانی مل رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بچے کو لے کر باہر گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ظالمو، میرے نانا جان تو وہ ہیں جو حوض کوثر سے پوری امت کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سیراب کریں گے، اور تم میرے نانا جان کے اس چھوٹے سے لختے جگر کو پیاسا مار رہے ہو، تو کم از کم تھوڑا سا پانی اس کو دو تاکہ یہ بچہ پانی پی لے۔ آپ ان کی بدبختی کا عالم دیکھیے کہ ایک کمبخت نے ایسا تیر مارا کہ سیدھا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں آ کے لگا اور آر پار ہو گیا، اور بچے نے وہی ہچکی لی اور حضرت کے ہاتھ میں دم توڑ دیا۔ آپ درد کا اندازہ کریں، ذرا تکلیف کا اندازہ کریں، اگر آپ کے میرے بچے کو خدا نہ خواستہ ہاتھ سے چھٹ کے گرے اور گاڑی کچلتی ہوئی نکل جائے کیا حال ہوگا۔ اور وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نانا جان کے قدموں کی برکت سے لوگوں کو جنتیں ملیں گی، مغفرتیں ملیں گی۔ ہمارے نبی کا وجود مسعود نہ ہوتا تو نہ آپ ہوتے، نہ میں ہوتے، نہ یہ کائنات ہوتی۔ اگر ان حدیثوں کو مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب اگر اپنی ربوبیت ظاہر کرنا، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو ہی ظاہر نہ فرماتا۔ جن کے صدقے میں پوری کائنات اللہ نے عطا فرما دی، ان کے گھر والے آج بھوکے پیاسے، وہ نبی جن کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے تو پورے لشکر سیراب ہو گئے، آج ان کے گھر کے ایک چھوٹے سے بچے کو گلے میں تیر مار کر پیاسا مارا گیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، شکایت نہیں آئی، صبر کے پہاڑ رہے۔ بچے کو لا کے خیمے میں دکھایا، بچہ خاموش ہے، اضطراب نہیں ہے، بے قراری نہیں ہے، آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ گھر کی بیویاں سمجھی کہ شاید بچے کو پانی دے دیا گیا ہے تو بڑے سکون سے سو گیا ہے، لیکن جب آ کر بتایا کہ اس کے تو گلے میں تیر مار دیا گیا ہے، تو آپ سوچئے کہ ان ماں کے قلب کا عالم کیا ہوگا، ان لوگوں کے دل کو کیسا تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ آل رسول کو اس کا آپ اندازہ کریں کہ کس قدر وہ اذیت اور کرب میں ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کے بچے، صرف 9 سال۔ امام حسین نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں، تو کہا کہ نہیں چچا جان میں جاتا ہوں، آپ مجھے موقع فراہم کریں۔ 9 سال کا بچہ کتنی چھوٹی سی تلوار لے کے میدان میں نکلا ہوگا۔ آدمی ویسی بچوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ چھوڑو یار، چھوٹا بچہ ہے، کیا مارے اور کیا پیٹیں، لیکن ان ظالموں نے جنہوں نے علی اصغر کے گلے میں تیر مار دیا، اس بچے کو کیا چھوڑتے، 2 منٹ میں اس کو بھی شہید کر دیا۔ اب امام زین العابدین اور جن سے آج جو جتنے بھی سید ہیں وہ آپ کی نسل سے ہیں، یہ بیمار تھے اور بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، بخار بہت زیادہ تھا، جسم میں نقاہت تھی، کئی دن کے فاقے بھی تھے، پیاس پانی تو 3 دن سے بند کیا ہوا تھا، تو یہ اپنے پاؤں پہ صحیح کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، جسم پہ لرزہ تھا۔ تو کہا کہ بابا جان اب مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی جان کو قربان کروں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ میرا وقت شہادت آ گیا ہے، میں جاؤں گا، اور تم
عورتوں کے پاس رہو، مجھے اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ تم سے ہی اب ہماری نسل آگے چلے گی۔ بیٹے کو وہاں چھوڑا اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تیار ہوئے۔ اب آپ غور کیجئے کہ چشم فلک کتنی حیرت کے ساتھ یہ نظارہ دیکھ رہا ہوگا کہ وہ نانا جان جنہوں نے ان لبوں کو چوما ہے، امام حسین کے پیشانی کو چوما ہے، یہ اگر سجدے میں آ کے سرکار کے کندھے پہ بیٹھ جائیں تو سرکار اپنے سجدوں کو طویل کر دیں۔ آج وہ مقام شہادت حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کے سامنے اکیلا جا رہا ہے۔ آپ نے امامہ رسول آپ کے پاس تھا، وہ اپنے سر پہ باندھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لی، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ آپ کے پاس تھی، وہ باندھی، اور آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور میدان میں تشریف لے آئے۔ آپ نے وہاں پر آ کے ایک واعظ کیا اور اتمام حجت کے لیے ان سب کو سمجھایا کہ اے لوگوں ذرا غور کرو، تم کس کو مار رہے ہو؟ آخر تمہاری میری دشمنی کیا ہے؟ میں نے کون سا ایسا غلط کام کیا ہے کہ آج تمہارے سامنے کھڑے ہو اور مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو؟ سوچو کہ جب تم میدان معاشر میں میرے نانا جان کے سامنے پہنچو گے تو کس منہ سے شفاعت کا سوال کرو گے؟ اس لیے مجھے پہچانو، میں نواسہ رسول ہوں، اور کم از کم مجھ سے تعارض نہ کرو، اور یہ نہ کرو اپنی آخرت برباد مت کرو۔ لیکن وہ ایسے ظالم تھے، اتنے خبیث قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ لمبا وعظ و نصیحت نہ کریں، ہمیں آپ کا وعظ و نصیحت نہیں چاہیے، مقابلہ ہوگا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حر بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کا وقت آیا، اس سے کچھ عرصے پہلے، یعنی کچھ ٹائم وقت پہلے، یہ اس طرف آیا۔ اب دیکھیں، جس کو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، جس کو ہدایت عطا فرمائے، اس نے آ کر کہا کہ اے امام حسین، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اگر میں آپ کو جانے دیتا اور کچھ اور راستہ نکال لیتا تو شاید آج یہ صورتحال نہ آتی، اور مجھے بڑا افسوس ہے اور بہت صدمہ ہے کہ تمام معاملات ہو رہے ہیں، کیا میرے لیے بخشش اور نجات کا کوئی راستہ ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو ان کا ساتھ چھوڑ دے اور ہمارا ساتھ دے تو میں تجھے اپنے نانا جان کی شفاعت کا وعدہ دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیری بخشش و مغفرت کرے گا۔ اس نے اسی وقت حضرت امام حسین کی طرف سے ان لوگوں کو للکارا اور کہا کہ اے لوگوں، میں جہنم چھوڑ کے جنت کی طرف آ گیا ہوں، اور میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ ہمت کرو اور اس طرف آ جاؤ۔ لیکن بدبختی، وہ بھی لڑے اور وہ بھی شہید ہوئے۔ اب یہ آخری مارکا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں، نواسہ رسول ہیں، جن کی فضیلت اور برکت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرصہ دراز تک بیان کرتے رہے ہیں، لوگ جن کی بارگاہ میں آ کے دعائیں کر کے اپنی حاجات پوری کرتے رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرتے رہے ہیں، آج امام حسین تنہا کھڑے ہیں، اور یہ سارے کمبخت بدبخت سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے عرضیاں دے دے کر، خط لکھ لکھ کر آپ کو بلایا، وہ بھی سامنے کھڑے ہیں، اور امام حسین نے یاد دلایا کہ تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا، تم نے نہیں لکھا تھا، تم نے نہیں لکھا تھا۔ وہ صاف انکاری ہو گیا، ہم نے کہاں لکھا تھا۔ ایک آگے بڑھا، اس نے کہا زیادہ وعظ و نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، تم بہت بڑے بنتے ہو، اب دیکھنا ہم تمہیں کیسے پیاسا مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے پیاسا مارے۔ کہتے ہیں کہ ایسی امام حسین کی یہ زبان سے نکلنے والے الفاظ تھے کہ اس کو سخت پیاس محسوس ہوئی، وہ پیچھے ہٹا، اور وہ مشکے کی مشکے پانی پی جاتا تھا، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، حتیٰ کہ ایسی پیاس کی حالت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ ایک دوسرا آگے بڑھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بدتمیز تو بہت تھے، کہنے لگا کہ ان قریب تم جہنم کی آگ میں جلو گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں، انشاءاللہ تو جلے گا۔ تو امام حسین کے خاندان والوں نے خندق کھودی تھی جس میں آگ لگائی ہوئی تھی، جیسی آپ نے فرمایا تو اس کو گھوڑا بدکا اور اس کو اپنے اوپر سے پھینکا، وہ گرا، اس کا پاؤں زین میں پھنس گیا، اور وہ تیزی سے چلتا ہوا خندق کے اوپر سے گزرا، یہ خندق کے اندر گیا، گھوڑا آگے نکل گیا اور جل کے اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مستجاب الدعوات بنایا گیا تھا۔ اگر آپ چاہتے اور ایک بددعا دیتے پورا لشکر تباہ ہو جاتا، لیکن آپ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان میں اس وقت میں میری شہادت لکھ دی ہے، تو پھر آپ نے اپنی شہادت کو ٹالنے کے لیے اور اس وقت سے باہر نکلنے کے لیے، اس مشکل سے باہر نکلنے کے لیے کوئی دعا نہیں کی، اور اس لشکر کو تباہی کے لیے دعا نہ فرمائی۔ یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی ایک عظیم مثال ہے۔ اب وہی ہوا، پہلے ایک آیا اس کو مارا، دوسرا آیا اس کو مارا، تیسرا آیا اس کو مارا۔ خاندان رسالت کا شیر
اکیلا ہزاروں کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور یہ عام بھیڑ بکریوں کے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ خاندان رسالت کے شیر کو للکار سکے۔ اب ان بدبختوں نے کہا کہ بھئی ان کو تو حملہ کرنا اور ان کو زیر کرنا بڑا مشکل ہے، کیا کیا جائے؟ وہی طے پایا، پہلے چاروں طرف سے گھیر لو اور ان پہ وار کرو۔ چاروں طرف سے گھیرا گیا، حضرت گھوڑے پر ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ آپ وہ منظر ذہن میں لائیں کہ ہاتھوں میں بڑی بڑی تلواریں ہوں، آنکھوں میں نفرت کے جذبات ہوں، اور جسم پہ وار کر کے جسم کاٹنے کے لیے لوگ تیار ہوں۔ ایک عام آدمی ہو تو دہشت سے چیخنے لگ جائے گا، ہیبت کا عالم کیا ہوگا آپ سوچئے۔ ایک عام آدمی اکیلا اگر آپ کے سامنے چاقو لے کے آپ کو مارے تو آدمی کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت پر، شجاعت پر، بہادری پر، اور خاندان رسالت سے ملنے والے شجاعت کے اس فیض پر کہ آپ نے ان سے مقابلہ فرمایا اور ان کو سب کو تتر بتر کر دیا۔ طے یہی ہوا کہ ایسے قابو میں نہیں آئیں گے، ان پہ تیر برساؤ۔ دور سے کھڑے ہو کے کمبختوں نے چاروں طرف سے گھیر کے اتنے تیر مارے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں تیر نہ لگا۔ اور حضرت گھوڑے سے زمین پہ تشریف لے آئے، بلڈ نکل رہا تھا، کوئی چہرے پہ لگا ہوا ہے، کوئی سینے پہ لگا ہوا ہے، کوئی ہاتھوں پہ تیر لگا ہوا ہے، عجیب صورت ہے۔ اور ان بدبختوں نے جیسی آپ تشریف لائے آگے بڑھ کے تلواروں سے وار کر کے آپ کو مکمل طور پہ شہید کر دیا۔ اور پھر ایک بدبخت نے آگے بڑھ کر ایک شمر کے بارے میں آتا ہے کہ شمر نے، اور ایک سنان بن انس کا نام آتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے آگے بڑھ کر امام حسین کی گردن پہ ایسا وار کیا کہ سر مبارکہ علیحدہ کر دیا۔ اور یزید نے جو یہ حکم دیا اور ابن زیاد کو مقرر کیا، اس نے قیامت تک کے لیے اپنے چہرے کو سیاہ کر لیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دین کے لیے قربانی دیتے ہوئے ایک ظالم اور فاسق و فاجر کے سامنے سر اطاعت خم نہ کرتے ہوئے اپنے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر لیا۔ تو الحمدللہ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا درس ہے، بہت نصیحت ہے۔ ہمیں صرف ان واقعات کو واقعات کے انداز سے ہی نہیں سننا چاہیے، اور صرف کسی کے بیان کرنے کے انداز پہ غور و تفکر کر کے اس کو اچھا یا اور کسی اور زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جی اچھا بیان تھا، جی برا بیان تھا، جی بہت مزہ آیا، جی نہیں آیا، بلکہ اصل ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان واقعات سے درس حاصل کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین کے لیے گھر سے نکلے، ہمیں بھی نکلنا چاہیے۔ آپ نے میدان میں جانے کے باوجود سامنے ظالم کھڑے، کبھی نماز قضا نہیں فرمائی، ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ آپ نے ہر مقام پہ سچ بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، کسی طریقے سے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور آپ نے اپنے خاندان والوں کی قربانی خود دین کے لیے پیش کر کے قیامت تک کے لیے اپنے دین کو زندہ کیا، ہمیں بھی کم از کم کچھ قربانیاں اپنے دین کی خاطر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم اس واقعے سے درس حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی ان تمام اچھے نکات کو اپنانے، ان اچھی چیزوں کو اپنی زندگی پر عملی طور پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔